بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولویوں اور اہل علم پر تبلیغ نہ کرنے کا اعتراض اور اس کا تحقیقی جائزہ۔ محترم اور معزز سامعین کرام، بعض تبلیغی حضرات علماء کرام پر الزام لگاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو امت کی کوئی فکر نہیں، ان لوگوں کو امت کے ایمان کی اور اعمال کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یہ بات میں خود اپنی جانب سے ان کی طرف منسوب نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرے پاس جن تبلیغی حضرات کے فون آتے ہیں ان میں سے اکثر تو ماشاءاللہ احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کا نظریہ اور جن کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ دین کا کام صرف اور صرف ہم جماعت والے ہی کر رہے ہیں، ہمارے علاوہ چاہے وہ کوئی بھی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، یا کوئی دینی تنظیم ہے، یا مدارس والے ہیں، یا دین کے دوسرے شعبے ہیں، ان میں کوئی دین کا کام نہیں ہو رہا ہے، صرف جماعت کی لائن سے جو ہے دین کا کام ہو رہا ہے۔ یہ غلط سوچ اور گندی سوچ لوگوں کی بنی ہوئی ہے۔ مجھ سے بعض تبلیغیوں نے صاف طور پر فون پر یہ بات کہی ہے کہ علماء کرام کچھ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جماعت والے سب کچھ کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی جو تشکیلیں کرتے ہیں، ان کے ایمان کی اور اعمال کی فکریں کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ اسی موضوع پر بات کریں گے۔ یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ میری کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات ہیں اور مفتی زید مظاہری صاحب نے اس کو لکھا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک اعتراض مولویوں پر اور اہل علم پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ مخدوم بنے ہوئے گھروں اور مدرسوں اور مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور قوم کی تباہی پر ان کو رحم نہیں آتا، اور گھروں سے نکل کر گمراہوں کی دستگیری اور ان کی ہدایت کی فکر نہیں کرتے۔ لوگ بگڑتے چلے جاتے ہیں، کوئی اسلام چھوڑ رہا ہے، کوئی احکام سے بالکل بے خبر ہے، لیکن ان کو کچھ پرواہ نہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ تو بلانے سے بھی نہیں آتے اور آرام میں خلل نہیں ڈالتے۔ تو اس کا تفصیل کے ساتھ انہوں نے جواب دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اس وقت کسی درجے میں ان لوگوں کے حق میں صحیح ہو سکتا تھا کہ تبلیغ احکام اور اسلام اب بھی فرض ہوتی، تب بے شک ضروری تھا کہ گھر گھر شہر شہر جا کر کے یا کسی کو بھیجتے اور لوگوں کو احکام سناتے، لیکن اب تو اسلام اور احکام شرقاً اور غرباً اور دنیا کے کونے کونے میں مشتہر ہو چکے ہیں، پھیل چکے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے کانوں میں اصولاً و فروعاً اسلام نہ پہنچ چکا ہو، اور جو لوگ کسی قدر لکھے پڑھے ہیں ان کو تو بذریعہ رسائل مختلف مذاہب تک کا بھی علم ہے، دوسرے مذاہب کو بھی وہ جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے دین کی بات جو ہے ساری دنیا میں پہنچ چکی ہے، دعوت پہنچ چکی ہے، اور اگر کسی مقام پر اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ احکام بتلانے والا کوئی نہیں پہنچا ہے، تاہم اس مقام کے کچھ لوگ اگر کل نہیں تو بعض ہی سے ہی دوسرے مقام پر پہنچے ہیں اور احکام سنے ہیں، اور ان بعض سے دوسرے بعض کو وہ احکام پہنچے ہیں۔ بہرحال جن مقامات کا ہم کو علم ہے ان میں سے کوئی مقام بھی ایسا نہیں جہاں اسلام اور احکام نہ پہنچے ہو، اور فقہاء کرام نے کتاب السیر میں اس بات کی تصریح فرمائی ہے، اور عقل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جہاں اسلام اور احکام پہنچ گئے ہیں وہاں تبلیغ واجب نہیں ہے، تبلیغ ضروری نہیں ہے، البتہ مندوب ہے، مستحب ہے، اچھی ہے۔ علماء مذاہب اربعہ کے جو ہے انہوں نے دلائل لکھے ہیں، علماء کے اقوال لکھے ہیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب تبلیغ میں پڑھی جاتی ہے فضائل اعمال، وہ خود اپنی کتاب اوجز المسالک میں لکھتے ہیں، اما اليوم فقد انتشرت الدعوت فاستغنى بذلك عن الدعاء، کہ بہرحال اب دعوت جو ہے پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، عام ہو چکی ہے، لہذا اس کی وجہ سے اب جو ہے دعوت کا پہنچانا، گھر گھر لے کر کے جانا یہ کوئی ضروری اور واجب نہیں رہا۔ اور علماء کرام کے اور ائمہ اربعہ کے جو مذاہب ہیں اور علماء ہیں ان کے اقوال انہوں نے نقل کیے ہیں اس سلسلے میں، اور سب نے یہی بات کہی ہے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ جب تبلیغ واجب نہیں تو اس کے ترک پر ملامت کیسی؟ جب واجب نہیں ہے تو اس کو اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس پر ملامت کرنا، اس کو برا بھلا کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور اگر ترک مستحب پر یہ الزام ہے تو یہ الزام بے محل ہے، یہ غلط الزام ہے۔ مستحب آدمی کوئی کرے نہ کرے تو اس کو کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ دوسرے اس سے قطع نظر اگر ان لوگوں کو کوئی ضروری شغل نہ ہو تو کچھ گنجائش بھی ہے، یعنی اگر کوئی مشغلہ نہیں ہے، صرف خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی اعتراض کی گنجائش بھی ہے کہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ اسلام کی دوسری خدمت کر رہے ہیں، علم کی خدمت کر رہے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں، وہ بھی جب ضروری کاموں میں لگ رہے ہیں تو اس شعبے کی کہاں گنجائش رہ جاتی ہے؟ وہ بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ دوسرے جس طرح علماء کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان گمراہوں کے گھر پہنچ کر ہدایت اور اصلاح کریں، خود ان لوگوں کو یہ رائے کیوں نہیں دی جاتی کہ فلاں جگہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، اکابر علماء ہیں، موجود ہیں، اور ان کے پاس جائیں اور اپنی اصلاح کرا لو۔ تیسرے یہ کہ اسلام کی یہ خدمت صرف علماء ہی کے ذمے کیوں ہے؟ علماء کی خدمت جو ہے، اسلام کی یہ خدمت علماء ہی کے ذمے کیوں سمجھی جاتی ہے؟ دوسرے دنیا دار مسلمانوں کی ذمہ نہیں ہے یہ؟ یعنی ان کو سمجھنا چاہیے
کہ سمجھیں کہ علماء کو معاش سے فراغت نہیں ہے، ان کو بھی جو خرچے ہیں ان کے بھی آپس میں کافی سرمایہ روپیہ جمع کر کے علماء کی ایک جماعت کو خاص اس کام کے لیے مقرر کر دیں اور ان کی کافی مالی خدمت کر کے معاش سے ان کو مستغنی کر دیں، پھر وہ علماء معاش سے بے فکر ہو کر کے اس خدمت کو انجام دے، جس طرح مشنری لوگ کرتے ہیں، جو عیسائی ہیں وہ کرتے ہیں کہ جو عیسائی حضرات ہوتے ہیں ان کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو بڑے بڑے جو ہے عیسائیوں کی طرف سے مشاہرے ملتے ہیں اور وہ جو جگہ جگہ جا کر کے لیکچر دیتے ہیں اور رسائل تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے حضرات معترضین کو یہ اعتراض مذکورہ علماء پر سوجا ہے، وہ انہی مشنریوں کے مسائل کو دیکھ کر کے سوجا ہے، جو عیسائی کرتے ہیں ان کو دیکھا انہوں نے تو انہوں نے یہ اعتراض علماء پر بھی کر دیا، اور یہ اس وقت عام عادت ہو گئی ہے کہ اصل حقیقت میں غور نہیں کرتے، بس دوسری قوموں کی رسم و رواج کو اپنا رہنما بنا کر کے ان کی موافقت اور مخالفت کو معیار استحسان اور عدم استحسان قرار دیا جاتا ہے کہ دوسرے لوگ تو اس طریقے سے کر رہے ہیں اور دوسرے دھرم والے دوسرے مذاہب والے تو اتنی محنت کر رہے ہیں اور ہمارے مولوی کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ البتہ اگر کوئی ایسا مقام یعنی جنگل یا جزیرہ ثابت ہو جائے جہاں اب تک اسلام کی تبلیغ نہیں ہو سکی ہے تو بے شک وہاں تبلیغ اسلام کا وجوب کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہاں جا کر کے تبلیغ کرنا اور اسلام کو پہنچانا، احکام پہنچانا واجب ہے، لیکن یہ وجوب علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ علماء ہی جا کر کے کریں، سب اہل اسلام پر اپنی اپنی وسعت کے بقدر جو ہے واجب ہے، امت کے ہر فرد پر جو ہے یہ ضروری ہے۔ فرمایا لوگ جو کہتے ہیں کہ علماء ہمارے پاس آ کر ہمیں ہدایت دیں یعنی تبلیغ کریں، میں نے اس کا جواب دیا کہ جب تبلیغ کی ضرورت نہیں رہی تو اب علماء کے ذمہ یہ ضروری نہیں کہ وہ لوگ گھروں پر جا کر لوگوں کے گھروں پر جا کر کے ان کی ہدایت کریں، نیز اس میں ان کی حاجت مندی کا شبہ ہو سکتا ہے۔ پس مناسب یہی ہے کہ علماء اپنے مکان اور مستقر پر رہیں اور لوگ ان سے دینی باتیں دریافت کریں، جس طریقے سے ڈاکٹر حضرات پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ آپ نے کسی نے ڈاکٹر پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ بڑے جو ہے غلط آدمی ہیں کہ لوگ بیمار ہیں اور یہ جو ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے، لوگوں کو جا کر کے جو ہے لوگوں کو دوائی نہیں دیتے ہیں، جس طریقے سے ان لوگوں پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا تو علماء پر کیوں اعتراض کرتے ہیں۔ اسی کتاب میں حضرت آگے لکھتے ہیں کہ اس وقت جو شخص اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے اور خدا کو راضی کرنا چاہے اس کے لیے اتباع علماء کے سوا کوئی صورت نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی حیات ہی ہے، مگر حیات سوریہ کے مقابلے میں اس کو وفات کہنا ضرور صحیح ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے انبیاء کے علاوہ بلا واسطہ کوئی مستفید نہیں ہو سکتا، اور ہم تو صحابہ کرام کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلا واسطہ مستفید نہیں ہو سکتے، تو اب بجز اتباع علماء کے دین پر چلنے کی کوئی صورت نہیں۔ مگر افسوس ہے کہ بہت سے لوگوں کو آج کل اتباع علماء سے عار آتی ہے، بعض لوگوں کو اتباع ائمہ یعنی مجتہدین کی اتباع سے بھی عار آتی ہے۔ آج کل عوام کی یہ حالت ہے کہ علماء کو اول تو آگے کرتے ہی نہیں، صاحبو حضرت کہتے ہیں کہ صاحبو اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو علماء کی اتباع کرو، ان کو متبوع بناؤ، تابع نہ بناؤ۔ ہاں اس کا مذائقہ نہیں کہ ان میں انتخاب کر لو، جو ناقابل ہو ان کا اتباع نہ کرو اور جو قابل ہو ان کو مقتدی بناؤ، کیونکہ محض کتابیں پڑھ لینے سے آدمی عالم نہیں ہو جاتا، بلکہ علم دوسری چیز کا نام ہے، علم کے ساتھ جو ہے صحبت اللہ بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں یاد رکھو جو عالم حقانی ہوگا وہ دین کے معاملے میں کسی کی رعایت ہرگز نہ کرے گا، نہ کسی کی موافقت اور مخالفت کی پرواہ کرے گا، وہ خدا کی رضا کے سامنے تمام دنیا پر لات مار دے گا، اگر سارا عالم بھی ان کے خلاف ہو جائے تب بھی وہ شریعت سے تجاوز نہ کرے گا، چاہے اس میں اس کی عزت ہو یا ذلت ہو۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں علماء کی جو ماتحتی میں کام کرنے کی ضرورت ہے، جو علماء احکام کے جاننے والے ہیں اور بے غرض ہیں ان کو مقتدی بناؤ، ان کو تابع نہ بناؤ، تبلیغ کے کام میں ان کو آگے کرو، تم ساتھ ساتھ رہو اور ان کے مشورے سے ہر کام کرو، پھر کبھی تو وہ خود تبلیغ میں جائیں گے اور کبھی خود نہ جائیں گے بلکہ تم کو بھیجیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو غزوے میں خود تشریف لے جاتے تھے اور کبھی ایک شخص کو سردار یعنی امیر بنا کر کے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجتے تھے، یہ نظیر ہے کام کرنے کی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ علماء خود ہی تبلیغ کے لیے جائیں، جیسا کہ عوام نے سمجھ رکھا ہے کہ علماء کے ذمہ ہے کہ وہ تمام ملک کا اور تمام دیہاتوں کا دورہ کریں، سو یاد رکھو اس طرح کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یعنی جہاد کے لیے سب مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے بلکہ ایک جماعت جائے تاکہ باقی لوگ دین کا علم حاصل کریں۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ سارے آدمی ایک ہی طرف نہ جھکیں بلکہ ایک بڑی جماعت میں چھوٹی سی جماعت اس کام کے لیے جائے اور باقی لوگ فقہ اور دین حاصل کریں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں علماء مبلغین
اور مصلحین جو ہے ان کی سختی برداشت کریں، اگر وہ سختی کر رہے ہیں کسی غلط کام پر تو ان کی سختی برداشت کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں علماء کا ادب بھی بہت زیادہ ضروری ہے، علماء کا ادب بہت ضروری ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا ولم یبجل عالمنا فلیس منا، کہ جو شخص ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی تعظیم نہ کرے اور عالم کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ کس قدر سخت وعید ہے۔ علماء کا ادب اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ وارثان رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ آگے آیت جو پوری آیت کریمہ اسی سے متعلق ہے۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء اور وارثان علم یعنی علماء اور مشائخ کا بھی ان کے بھی وہی حقوق ہیں، کیونکہ تخصیص کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ جس حدیث میں تبجیل یعنی علماء کی تعظیم کی تاکید ہے وہ ان احکام کے عموم پر دلالت کرتی ہے۔ اسی واسطے سلف نے وارثان رسول کا وہی ادب کیا ہے جو ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مذکور ہے۔ علماء نے تصریح کی ہے کہ جو حضرات دین کی بزرگی رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی ادب برتنا چاہیے، گو سوء ادبی یعنی بے ادبی کا وبال اس درجے کا نہ ہو، لیکن تعزی بلا ضرورت حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو علماء پر بے جا الزام لگایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کا الزام علماء پر ہے، سلطنت اسلام پر کوئی بلا آئے تو علماء کی بدولت، ہندوستان کے مسلمانوں پر کوئی وبال آئے تو علماء کی بدولت، مسلمانوں میں افلاس آئے تو علماء کی بدولت، یہ سود کو حلال نہیں کرتے، نو مسلم مرتد ہو تو اس کا الزام بھی مولویوں پر کہ انہوں نے تبلیغ نہیں کی، ان نو مسلموں کی خبر نہیں لی، سارے الزام مولویوں کو ہی دیا جاتا ہے کہ سلطنت اسلام کا زوال بھی انہی کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے اور فتنہ ارتداد بھی انہی کی غفلت سے ہو رہا ہے۔ آگے یہ بھی کہہ دینا ہے کہ کسی کو دست آئے، آگے ان کو یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ کسی کو دست آئے تو ان میں بھی علماء کا قصور نکال دو، کسی کو ٹی بی کی بیماری ہو جائے تو اس میں بھی علماء کی خطا کہہ دینا، کسی جگہ طاعون اور ہیضہ ہو تو اس میں بھی علماء کی خطا کہہ دو، یہ کہاں تک انصاف ہے؟ تو بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے علماء کرام پر الزام لگاتے ہیں کہ جو ہے ان کو امت کی فکر نہیں ہے اور جو ہے علماء کی امت کے جو ایمان اور اعمال کی فکر نہیں ہے، تو ان کے یہ الزام بے بنیاد ہیں، اور جس طریقے کی تبلیغ ہونی چاہیے علماء اپنے اس کام کو جو ہے کما حقہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو پوری دلائل جو ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے اور مفتی زید مظاہری صاحب نے اس کو لکھا ہے، میرے پاس موجود ہے، جو حضرات اس سے استفادہ کرنا چاہیں، اس کو پڑھنا چاہیں، وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں، نیچے جو ہے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کی لنک ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ کتاب ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کرام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔